آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک نیا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اسٹریٹیجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ، جسے SMDA کہا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس پر یوٹیوب کا ایک تفصیلی تجزیہ ہے، تو آج ہم اسی کی روشنی میں اس معاہدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل۔ یہ معاہدہ 17 ستمبر کو ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نیا باب ہے۔ جی ہاں۔ اور اس قسم کے معاہدے خاص طور پر جن میں امریکہ براہ راست شامل نہ ہو، وہ آج کل اب کم ہی نظر آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ بالکل، آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس معاہدے کی اصل روح کیا ہے، اس کی شقیں کیا کہتی ہیں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ جو بھی معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ایک تجزیہ پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، اس معاہدے کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اسے اتنا بڑا سنگ میل کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی جو مرکزی شق ہے نا، جس پر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، جی، وہ ہے باہمی دفاع کی گارنٹی۔ یعنی سادہ لفظوں میں، اگر کوئی باہر کی طاقت حملہ کرتی ہے پاکستان پر یا سعودی عرب پر، اچھا، تو اسے دونوں پر حملہ مانا جائے گا اور دونوں مل کر مشترکہ طور پر جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ یہ صرف کوئی وعدہ نہیں، یہ باقاعدہ ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے، جیسے نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے۔ یہ بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا قدم ہے، لیکن فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ عملی طور پر کیسے چلے گا؟ ایک طرف پاکستان ہے، ایک فوجی طاقت، ایٹمی طاقت، جی، دوسری طرف سعودی عرب جو ایک بڑی معاشی طاقت ہے، لیکن فوجی لحاظ سے وہ دوسروں پر انحصار کرتا رہا ہے۔ یہ فرق کیسے کام کرے گا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور معاہدے میں اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ صرف فوجی حملے کا جواب ہی نہیں، بلکہ اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ، یعنی معلومات کا تبادلہ، اور دفاعی صنعت میں تعاون، مل کر ہتھیار بنانا، ٹیکنالوجی شیئر کرنا، یہ بھی شامل ہیں۔ اچھا، انٹیلیجنس اور دفاعی صنعت بھی؟ جی ہاں، اور یہ چیز پاکستان کے لیے خاص طور پر اہم ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں موجودگی سے پاکستان کو اسرائیل اور بھارت کے ممکنہ گٹھ جوڑ پر نظر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، مغربی سعودی عرب، تبوک کا علاقہ، وہ اسرائیل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اور دفاعی تعاون کی بات چلی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ پاکستان اگر ضرورت پڑے تو سعودی عرب میں اپنے میزائل وغیرہ نصب کر سکے گا؟ کیا معاہدہ یہ کہتا ہے؟ دیکھیں، معاہدے کے جو عام الفاظ ہیں ان میں لاجسٹکس، فوجی سامان کی نقل و حرکت، اور ایک دوسرے کے فوجی اڈے، بندرگاہیں، سہولیات، ان کے استعمال میں تعاون کا ذکر ہے۔ اب واضح طور پر میزائل نصب کرنے کا لفظ شاید نہ ہو، لیکن جو بین الاقوامی اداروں نے، جیسے AP مڈل ایسٹ آئی، انہوں نے سعودی حکام سے بات کی ہے، اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ اس کی گنجائش ہے۔ اصل میں ایک باہمی دفاعی معاہدہ، اس کے بغیر وہ ادھورا ہی رہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی اسٹریٹجک گہرائی استعمال نہ کر سکیں۔ صحیح۔ تو امکان یہی ہے کہ اس بنیادی معاہدے کے تحت مزید تفصیلی ٹیکنیکل معاہدے ہوں گے جو شاید پبلک نہ کیے جائیں۔ یہاں بات واقعی بہت بہت گہری ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا سوال جو ہر طرف ہے وہ ایٹمی پہلو کا ہے۔ کیا اس میں کوئی ایٹمی چھتری والی بات بھی ہے؟ کیا پاکستان اپنی ایٹمی طاقت سے سعودی عرب کو تحفظ دے گا، بھلے ہتھیار نہ دے؟ معاہدے کے جو الفاظ پبلک ہوئے ہیں ان میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہ بات تو وہ بالکل واضح ہے۔ سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہی اس معاہدے کی بنیاد ہے، اس کے بغیر شاید یہ اتنا اہم نہ ہوتا۔ جب رائٹرز نے ایک سینئر سعودی اہلکار سے پوچھا بھی تو انہوں نے اسے ایک جامع معاہدہ کہا، کمپریہنسو، جو تمام فوجی ذرائع اور صلاحیتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ جامع؟ جی، تو اس جامع سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر تحریری مفاہمت، کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی منتقلی یا ان کا کنٹرول دینا، یہ عملی، قانونی، سیاسی، ہر لحاظ سے بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک کام ہے۔ اچھا، ایٹمی ہتھیار کوئی عام چیز نہیں کہ آپ کسی کو دے دیں۔ اس کا پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، کوڈز، پروٹوکولز، سٹوریج، لانچنگ، بہت کچھ ہے۔ اور قانونی طور پر بھی پاکستان نے NPT سائن نہیں کیا، سعودی عرب نے کیا ہوا ہے 1988 سے۔ تو سعودی زمین پر قانونی طور پر
رکھنا ممکن نہیں۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ جی، لیکن جس طرح دنیا بدل رہی ہے، عالمی قوانین کی اہمیت کم ہو رہی ہے، کون جانے مستقبل میں کیا صورتحال ہو سکتا ہے کسی شدید خطرے کی صورت میں پاکستان اپنی صلاحیت کا اشارہ دے۔ فی الحال اس جامع لفظ میں بہت کچھ چھپا ہوا لگتا ہے۔ ایک اور عملی سوال ہے جو پاکستان میں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ سعودی فضائیہ کے پاس امریکی جہاز ہیں، F-15 وغیرہ، تقریباً 283 طیارے۔ کیا اس معاہدے کے تحت پاکستانی پائلٹ جنگ میں یہ جہاز اڑا سکیں گے؟ یہ قانونی اور تکنیکی طور پہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جدید طیارے صرف لوہا نہیں ہیں، یہ اڑنے والے سپر کمپیوٹر ہیں۔ ان میں سافٹ ویئر کوڈز ہیں، ایویونکس، ہتھیاروں کے سسٹم، کمیونیکیشن لنکس، اور ان بہت سی چیزوں کا کنٹرول خاص طور پر سافٹ ویئر وہ بنانے والے ملک یعنی امریکہ کے پاس رہتا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے کوئی فون کسی نیٹ ورک سے لاک ہو، آپ فون کسی کو دے دیں لیکن چلانے کے لیے نیٹ ورک کی اجازت چاہیے، تو اگر سعودی عرب چاہے بھی کہ پاکستانی پائلٹ یہ اڑائیں تو امریکہ سے اجازت لینی ہوگی، نیا معاہدہ کرنا ہوگا شاید۔ اور وہ اجازت ملنا مشکل ہے، خاص طور پر اسرائیل کے خلاف؟ تقریباً ناممکن ہے۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے دیے ہوئے ہتھیار اس کے اتحادی اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل کو پاکستان اور بھارت میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو سعودی عرب کیسے مدد کرے گا؟ بھارت تو سعودی عرب کا بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے، اور سعودی حکام نے کہا بھی ہے کہ یہ معاہدہ بھارت کے خلاف نہیں۔ اس توازن کا کیا ہوگا؟ معاہدے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دفاعی تعاون کے پہلوؤں پر مزید کام ہوگا، طریقہ کار بنے گا۔ اس کا مطلب یا تو تفصیلات ابھی طے ہونی ہیں یا وہ خفیہ ہیں۔ لیکن اگر جنگ کی صورتحال ہو تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً سعودی عرب تیل دے سکتا ہے، مفت یا بہت سستا، لامحدود۔ بھارت پر سفارتی یا شاید معاشی دباؤ ڈال سکتا ہے، تیل کی سپلائی کم کر دے، سرمایہ کاری نکال لے۔ یہ ممکن ہے۔ یا پھر پاکستان کے دفاعی منصوبوں میں جیسے میزائل پروگرام، اس میں لمبی مدت کی بڑی سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اصولی طور پر تو سعودی جہازوں کو بھی آنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہوگا بھارت سے تعلقات ختم، جو شاید کوئی نہیں چاہے گا۔ صحیح۔ لیکن ہاں، اس معاہدے کا ایک فوری اثر ضرور ہوگا۔ اب بھارت کو پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے زیادہ سوچنا ہوگا۔ اسے اب صرف پاکستان کی فوج نہیں بلکہ سعودی رد عمل اور اس کے معاشی اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک طرح سے پاکستان کے گرد ایک اور حفاظتی تہ بن گئی ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور پہلو ہے بحری سیکیورٹی کا۔ اس پر کم بات ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی سمندر ہیں، بحر عرب، خلیج فارس، عدن، بحر احمر، بحر ہند، ان سب میں مفادات جڑے ہیں۔ جی۔ یہ ایک جامع سیکیورٹی معاہدہ ہے، تو بحری تعاون بھی اس میں لازمی ہوگا۔ سعودی تیل کے راستوں کی حفاظت، یمنی خطرات، اسرائیلی خطرات، قزاق، مشترکہ گشت، نگرانی، یہ سب بڑھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نئے بحری جہاز، نگرانی والے طیارے یا آبدوزیں بھی خریدی یا بنائی جائیں سعودی سرمائے سے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اچانک اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور امریکہ؟ کیا امریکہ اس میں شامل تھا یا اسے پتا تھا؟ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ کسی حد تک یہ امریکہ کی اپنی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کی جڑیں پرانی ہیں۔ 1945 میں امریکی صدر روزویلٹ اور سعودی بانی شاہ عبدالعزیز کی ملاقات ہوئی تھی USS کوئنسی جہاز پر۔ جی، وہ مشہور ملاقات۔ جی، وہاں ایک مفاہمت ہوئی تھی، تیل کے بدلے سیکیورٹی۔ روزویلٹ نے یہودی ریاست کی مخالفت کا بھی کہا تھا مبینہ طور پر، لیکن 57 دن بعد ہی روزویلٹ کا انتقال ہو گیا پراسرار حالات میں۔ اور ان کے بعد ٹرومین آئے، انہوں نے اسرائیل بننے کی حمایت کی، اسے تسلیم بھی کیا۔ یہ سعودی امریکی تعلقات میں وہ پہلی دراڑ تھی۔ اس کے بعد بھی امریکہ نے ہمیشہ سعودی عرب کو سیکیورٹی مدد دی، کبھی مکمل باہمی دفاعی معاہدہ نہیں کیا جیسے جاپان یا کوریا سے ہے۔ اچھا، یہ فرق ہے۔ جی، اور پھر آیا 14 سپٹمبر 2019 جب حوثیوں نے ابقیق اور خریس آئل فیلڈز پر حملہ کیا۔ سعودی عرب کی آدھی تیل پیداوار متاثر ہوئی، دنیا کی 6% سپلائی رک گئی۔ جی، وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اور سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ اربوں ڈالر کے امریکی دفاعی نظام، پیٹریوٹ وغیرہ، وہ حملہ روک نہیں سکے، بالکل ناکام۔ اس سے امریکی سیکیورٹی گارنٹی پر سعودی اعتماد بالکل ختم ہو گیا۔
ریاض میں باتیں ہونے لگی کہ یہ امریکی چھتری ہے یا چھلنی۔ ظاہر ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے جاپان جیسا معاہدہ آفر کیا بھی کہ سعودی عرب پر امریکہ پر حملہ ہوگا، لیکن ساتھ میں شرطیں لگا دی۔ کیا شرط ہے؟ پہلی، سعودی عرب اپنی پالیسی اسرائیل کے مطابق بنائے، اسے قبولیت دلوائے۔ دوسری، چین سے فوجی تعاون کم کرے۔ تیسری، پرامن ایٹمی پروگرام بھی امریکی نگرانی میں ہو۔ اوہ، یہ تو بڑی شرطیں تھیں۔ جی، تو ولی عہد محمد بن سلمان نے اسے سعودی خود مختاری پر حملہ سمجھا اور رد کر دیا۔ کہا کہ سیکیورٹی چاہیے پر اپنی آزادی کی قیمت پر نہیں۔ اس دوران غزہ پر اسرائیلی حملہ ہوا۔ امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اس سے سعودی عرب کو اور زیادہ متبادل کی طرف دیکھنا پڑا۔ ان متبادلات میں پاکستان اپنی فوجی اور ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے ایک قدرتی انتخاب تھا۔ پھر مئی میں پاک بھارت جھڑپ ہوئی، جس میں پاکستان کی کارکردگی بہتر سمجھی گئی۔ پھر دوحہ پر حملہ ہوا۔ ان سب چیزوں نے شاید اس عمل کو تیز کیا اور یہ SDA میں سامنے آ گیا۔ تو مطلب یہ امریکہ کی پالیسیوں سے مایوسی کا بھی نتیجہ ہے؟ کسی حد تک، بالکل۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو علاقائی سیاست کے لیے، طاقت کے توازن کے لیے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، جسے پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ پہلی بار لگ رہا ہے کہ عرب دنیا نے، یا کم از کم سعودی عرب نے، اپنا سیکیورٹی بینچ مارک وہ ایران سے ہٹا کر اسرائیل کی طرف کر دیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اگرچہ وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے، عوامی سطح پر رائٹرز کو بھی کہا کہ یہ کسی کے خلاف نہیں، لیکن معاہدے کا پس منظر، ٹائمنگ، نوعیت وہ یہی بتاتی ہے کہ اب وہ اپنی دفاعی تیاریوں کا موازنہ اسرائیل سے کریں گے، صرف ایران سے نہیں۔ یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ تو پھر امریکہ اور اسرائیل کا رد عمل وہ کیا ہوگا؟ یقیناً رد عمل آئے گا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے جلد ہی کوئی امریکی بیان آئے جس میں تشویش ظاہر کی جائے۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ یہ نیا اتحاد، یہ پاک سعودی معاہدہ، کیا یہ امریکی دباؤ برداشت کر پائے گا؟ لیکن جس طرح یہ ہوا ہے، لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، اور شاید دونوں ملک اس کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں پاکستان کے اندر اس پر کیا سوچ ہونی چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ میں، عوام میں اس پر بات ہونی چاہیے؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ پاکستان میں جو جمہوری حلقے ہیں، سول سوسائٹی، میڈیا، انہیں ضرور اس پر زور دینا چاہیے کہ اتنا اہم معاہدہ ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہو، اس کی تفصیلات، کم از کم بنیادی خاکہ، وہ عوام کے سامنے آئے۔ جی۔ اور سب سے اہم بات، یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ معاہدہ صرف اور صرف دفاعی ہو، اسٹرکٹلی ڈیفینسو۔ پاکستان کو کسی بھی ایسی مہم جوئی، کسی جارحیت ایگریشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس کا تعلق اپنے یا اتحادی کے دفاع سے نہ ہو۔ بالکل۔ کسی کے خلاف، خاص طور پر پڑوسیوں کے خلاف، کسی جارحانہ کارروائی کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ شفافیت اور معاہدے کی دفاعی روح پر قائم رہنا، یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ تو آج ہم نے پاکستان سعودی اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کا کافی گہرائی میں جا کر جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پابند معاہدہ ہے، ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ۔ ایٹمی پہلو اہم ہے، اگرچہ واضح نہیں۔ طیاروں کے استعمال میں پیچیدگیاں ہیں، اور اس کے بھارت، اسرائیل، امریکہ سب کے لیے گہرے اثرات ہیں، اور اس کا پس منظر بھی وہ کافی دلچسپ ہے۔ بالکل، یہ معاہدہ بلا شبہ خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کی بنیاد میں پرانے شکوک بھی ہیں، امریکہ پر انحصار کم ہونا بھی، اور نئی حقیقتیں بھی، اور شاید سب سے اہم بات کہ عرب دنیا کا، یا کم از کم سعودی عرب کا سیکیورٹی فوکس اب ایران سے ہٹ کر ممکنہ طور پر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ سننے والوں کے لیے ہم یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ خطے میں جو اتنی پیچیدہ دوستیاں، دشمنیاں، معاشی تعلقات ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ نیا پاک سعودی معاہدہ مستقبل میں کیسے چلے گا، اور وہ کون سے چیلنجز اندرونی یا بیرونی ہو سکتے ہیں جو اس کی مضبوطی کو آزمائیں گے۔